ڈپریشن کا علاج کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ مایوس ہو جانا، زندگی میں سٹریس ہو جانا۔ ہمارے اطراف میں جا بجا لوگ ہمیں اس بات کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ زندگی میں ڈپریشن بہت ہے، سٹریس بہت ہے، زندگی میں سکون کیسے لایا جائے، پریشانیوں سے نجات کیسے حاصل کی جائے۔ مجھے اکثر احباب کی یہ میسج آتے ہیں کہ حضرت ڈپریشن بہت ہے، مشکلات میں گھرا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا حل بتائیں کہ زندگی میں سکون آئے، دل میں اطمینان ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان علی فرمان یاد آتا ہے۔ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ ابو ذر، اللہ کے عرش کے نیچے والے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اسے کثرت سے پڑھا کرو۔ اس کے بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں کہ یہ اتنا طاقتور جملہ ہے کہ آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور آپ کے غم بھی دور ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے ایک حدیث ملتی ہے کہ ان کلمات میں 99 بیماریوں کا علاج ہے، جس میں سب سے چھوٹے درجے کی جو بیماری ہے وہ ہم اور غم ہے۔ غم اسے کہتے ہیں جس کی وجہ معلوم ہو، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، کسی کا کاروبار بند ہو گیا، جس کی وجہ معلوم ہو اسے کہتے ہیں غم۔ اور ہم کہتے ہیں کوئی یوں ہی پریشان ہو کہ یار اداس ہوں لیکن سمجھ نہیں آتی کیوں اداس ہوں، دل مضطرب ہے، پریشان ہے، کیفیت سمجھ نہیں پا رہا، اسے ہم کہتے ہیں۔ اس میں سب سے چھوٹے درجے کا جس بیماری کا علاج ہے وہ ہم اور غم ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاشجعی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ حضور، میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور مجھ پر فاقوں سی کیفیت آ گئی ہے، حضور مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ تو حضور نے فرمایا کہ آل سید کے پاس بھی ایک سیر جوں ہیں، یہ لے جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور صبر کرو۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت کے ساتھ پڑھتے رہو۔ تو حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے میرا بیٹا کھڑا تھا اور پیچھے 100 اونٹ کھڑے تھے۔ تو کہنے لگا کہ مجھے موقع مل گیا تھا، میں ان کی قید سے بھاگ آیا اور آتے آتے ان کے 100 اونٹ بھی ساتھ ہانک لایا ہوں۔ ان کلمات کو پڑھنے کی یہ برکت ہے کہ آپ کی زندگی سے ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔